تو میں یہ سوال ایک بہت اہم کرنا چاہوں گا علامہ صاحب، اس دور میں، جدید دور میں ہم کو یا ہمارے جو نوجوان ہیں یا جو حسینی ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے کہ تاکہ وہ یزیدیت سے، کیونکہ یہ جیسا وقت آنے والے وقتوں میں بھی ایسا ہو سکتا ہے، تو کیا کرنا چاہیے کہ وہ مکمل طور پہ روح حسینی سے متعارف ہوں، ان کے اندر روح حسینی مزید رچ بچ جائے؟ جیسے کہ ماشاءاللہ آپ کی کاوشیں اور بہت سارے میرے محترم جو ان کی کاوشیں، یہ مجالس کرنا، آپ کے دن کو یاد کرنا، یہ سبھی چلتا ہے، لیکن پھر بھی ایک جو عام لوگ ہیں دیہی علاقوں میں رہتے ہیں، ان کے لیے کیا ایسا کرنا چاہیے کہ جس کے ساتھ وہ اس قوت سے، منفی قوت سے بچ سکیں اور حسینی قوت کے ساتھ وہ چل سکیں اور روح حسینی ان میں مزید تقویت حاصل کرے؟ دیکھیں، امام حسین علیہ السلام الہی نمائندے تھے اور ہیں اور رہیں گے قیامت تک، اور وہ جانتے تھے کہ انسان کی نیچر کیا ہے، فطرت کیا ہے، اور ان کو اس بات کا بڑے اچھے طریقے سے اندازہ تھا کہ ظاہر ہے ایونچولی جو ہے وہ لوگ بیدار ہوں گے۔ وہ جوش ملی آبادی نے کہا تھا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ تو امام عالی مقام جو ہے وہ ہم ان کو سیلوٹ کرتے ہیں، اور ان پر ہم عربی میں جملہ استعمال کرتے ہیں، بے ابی انت و امی، ہمارے ماں باپ ان پر قربان، سب سے عزیز ماں باپ ہوتے ہیں تو ہمارے ماں باپ ان پر قربان۔ کہ وہ جب مدینے سے نکلے ہیں تو انہوں نے یہ نہیں کیا کہ کل لوگ بیٹھ کر کہیں کہ امام حسین کیوں نکلے تھے، بلکہ انہوں نے اپنے مشن کو، اپنے نظریے کو، اپنی آئیڈیالوجی کو، اپنی خواہشات کو اور اپنا جو ان کا انقلاب تھا اس کو خود اپنی زبان مبارک سے واضح کیا ہے۔ بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ ان ارید اعمر بالمعروف وانہی عن المنکر۔ اب دیکھیں نا، ایک ایک چیز انہوں نے خود واضح کی ہے، خود واضح کی۔ میں بیچ میں انٹرپریٹر نہیں ہوں، میں اگر بیان کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں امام کا فرمان کیا ہے۔ اچھا، وہاں پر آ کر انہوں نے کیا کیا، ایک ایک چیز کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو واضح ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ جب ان سے تقاضا بیعت کیا گیا تو کیا کہا تھا؟ کہا کہ وَيَزِيدُ رَجُلٌ فَاسِقٌ شارب الخمر قاتل النفس المحترمہ مثلی لا یباع مثلہ۔ کہا کہ اپنا تعارف کروایا کہ ہم معدن و رسالہ ہیں، محبت الوحی ہیں، ہمارا گھر کون سا ہے، نانا کے متعلق سارا بتانے کے بعد پھر فرمایا کہ یزید کون ہے؟ وہ ایک فاسق شخص ہے، وہ شراب پیتا ہے، وہ نفس محترمہ کا قاتل ہے، اور پھر کہا کہ مجھ جیسے کہ بیعت نہیں کرتا۔ ٹھیک، اب ان کو جب آپ جمع کریں گے تو سمپل سی بات یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں، آج کے زمانے میں نوجوانوں کے لیے پیغام یہ ہے کہ امام نے جب یہ فرمایا کہ میرے جیسے کہ بیعت نہیں کرتا، تو یہ دیکھیے کہ کردار حسین علیہ السلام ہے کیا اور کردار یزید کیا ہے۔ دو چار باتیں رسول امام حسین نے بتا دی ہیں، باقی خود پڑھ لیجئے۔ یہاں پر کیا ہے؟ محبت خدا ہے، عشق عبادت ہے، یہاں پر اصلاح امت کا مشن ہے، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، سچ بولنا ہے، احترام ہے، قربانی ہے، بہن بھائی کا رشتہ ہے، بچوں کی محبت ہے۔ اب یہاں پر پورا مجموعہ ہے نا امام حسین علیہ السلام۔ یہاں پر مثلی کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر جو ہے نا دیکھیے، رات عبادت کے لیے مانگی ہے، تلاوت قرآن کے لیے مانگی ہے، اصحاب سے ملاقات کے لیے مانگی ہے۔ تو یہ ہے حسین ابن علی علیہ السلام۔ اور یزید کے متعلق دو چار باتیں تو بتا دیں، لیکن باقی جو ہے نا، فاسق کسے کہتے ہیں؟ چھپ کر گناہ کرنے والا گناہ گار ہوتا ہے، فاسق جو علنی گناہ کرتا ہے، شراب پینے والا۔ اچھا، اس کے بعد پورے کا پورا کردار یزیدی اس کو اٹھا کر دیکھ لیجیے آپ۔ تو آج کے جوانوں کے لیے سمپل سی بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ لبیک یا حسین کہنا چاہیں تو پہلے مطالعہ کر لیں، پڑھ لیں کہ امام حسین علیہ السلام کا کردار کیا ہے، ان کی خواہشات کیا ہیں، ان کی محبت کیا ہے، ان سے عشق کا تقاضا کیا ہے۔ جب یہ سمجھ میں آ جائے تو پھر ہم جو ہے وہ پھر اگلا جملہ زیارت کا ہے۔ ہم جب زیارت کرنے جاتے ہیں یا زیارت عاشور پڑھتے ہیں تو اس میں جملہ کہتے ہیں۔ میں اپنے جوانوں سے یہ بات عرض کروں گا، اگر تو آپ عربی پڑھ سکتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، نہیں آتی تو ترجمہ ضرور پڑھا کریں۔ وَإِلَّا ہم امریکہ میں جو ہے نا وہ اکثر میں لوگوں سے کہا کرتا ہوں، شروع میں جب گئے تو وہ جب آپ جائیں انشورنس والوں کے پاس تو وہ آپ کو جو ہے نا 10 صفحات پکڑا دیتے تھے، تو آپ نے کون سے پڑھنے ہوتے تھے؟ ایسے سائن کر دیے۔ 6 مہینے بعد پتہ چلا کہ آپ نے تو پتہ نہیں کون کون سی ان کی شرائط مان لی ہوئی ہے، چونکہ پڑھا نہیں۔
یہاں پر بھی بیٹھ کر دیکھ لیجئے کہ حل من ناصر ینصرنا پر اگر کہنا نا لبیک یا حسین تو یہ پیکج ڈیل ہے کیا، اس کے اندر لکھا کیا ہوا؟ زیارت پڑھنی تو سن لیجئے. زیارت میں یہ ہے کہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، مولا میری اس سے صلح جس سے آپ کی صلح، میری اس سے جنگ ہے جس سے آپ کی جنگ ہے. تو یہاں پر جب میں نے فیصلہ یہ کر دیا ہے تو پھر مجھے پتہ تو چلے نا کہ ان کی دوستی کا دشمنی کا معیار کیا ہے، تاکہ میں ان کے دوست کو ہی دوست سمجھوں، ان کے دشمن کو دوست نہ سمجھ لوں، ان کے دشمن کو ہی دشمن سمجھوں، ان کے دوست کو دشمن نہ سمجھ لوں. تو یہاں پر اویئرنیس ضروری ہے، پڑھنا ضروری. یہاں پر پرابلم صرف اتنی ہوتی ہے، یہ مینٹیلٹی ہے ہماری کہ یہاں کوئی اپلیکیشن آ جائے تو آپ بغیر پڑھے سائن کر دیتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا آپ نے کیا کر دیا ہے. صرف جوانوں سے میں یہ کہوں گا، کوئی بھی نعرہ لگانے سے پہلے، کوئی بھی کسی بھی قسم کا اعلان کرنے سے پہلے اس بات کا یقین کر لیں جو اعلان کر رہے ہیں اس کو سمجھ چکے ہیں یا نہیں. یہ کہنے سے پہلے میں حسینی ہوں صرف ایک مرتبہ دیکھ لیں حسینیت ہے کیا، کردار حسینی کیا ہے، لبیک یا حسین کا مطلب کیا ہے. امام حسین کے خطبات کے اندر امام نے کن کی مذمت کی ہے، کن سے نفرت کی ہے. تو یہاں پر جب پتہ چل جائے پھر معرفت کے ساتھ، اور اللہ کا شکر ہے میں بڑے فخر کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ آج کے ہمارے یہ صدائے غازی ان کی ایک مثال ہے کہ آج کے ہمارے جوان، ہمارے بزرگ، ہماری کمیونٹی وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں بتایا جائے کہ ہم حسینی ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں یزید سے نفرت ہے تو یزیدیت ہے کیا؟ ہم سمجھنا چاہتے ہیں تاکہ سمجھ کر نعرہ لگائیں جب کہیں یزیدیت مرد آباد تو ہمیں پتہ ہو یزیدیت مرد آباد کا مطلب کیا ہے. تو بس یہی میرا پیغام ہے کہ سمجھیے، پڑھیے، قرآن پڑھیے، تاریخ پڑھیے، عقائد کو پڑھیے اور تاریخ کربلا کو پڑھیے، اور پڑھنے کے بعد فیصلہ کیجئے، پھر اعلان کیجئے. تو پھر قیامت کے دن انشاءاللہ العزیز جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، کوئی کسی قسم کی پرابلم نہیں ہوگی انشاءاللہ. جی بالکل بالکل، ماشاءاللہ علامہ صاحب نے بہت سیر اصل گفتگو فرمائی اور بہت تشریح سے اپنے تمام جو سوالات تھے ان کے جوابات دیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اہل بیت ہے، میرے آقا مولا خاتم النبیین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہے، جو اس میں بیٹھ گیا وہ بچ گیا، جو باہر رہ گیا وہ غرق ہو گیا. تو یہ آپ کا بھی تجربہ ہوگا، میرا بھی ذاتی تجربہ ہے جو یہاں تو میں شیئر نہیں کر سکتا. یہاں تو اسی والے سے کہ ماشاءاللہ علامہ صاحب نے بہت ہی اچھے طریقے سے سوالات کا جواب دیا ہے. اور باقی سوالات تو بہت ہیں، پھر کبھی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کبھی علامہ صاحب سے ضرور ریکویسٹ کریں گے. تو ابھی اینکر شیخ مظفر حسین کو اجازت دیں تو میں خراج تسلیم پیش کرتا ہوں جو ان ساتھیوں نے، میرے محترم دوستوں نے یہاں پر گجرات میں ارینج کیا، علامہ صاحب کو بلایا. تو میں ان کا بہت مدینہ سیدہ میں بلایا، صدائے غازی مدینہ جو بزم صدائے غازی ہے، یہ بہت اچھے پہلے بھی کافی سارے کام کر رہی ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں مزید توفیق دے. تو اینکر شیخ مظفر حسین کو توفیق اجازت دیں.